جو ہے نا وہ کافی عمر کی ہے. جب بھی وہ پیشاب کرتی نا کھڑے ہو کر کرتی ہے عورت, جس کی ہم نے ان کو میں وائف نے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ یہ کام جڑا غلط ہے یہ نہ کرو. اگر ہم زیادہ سختی کے ساتھ کریں تو شاید وہ کہہ دے مکان آپ خالی کر دیں یا تم نے یہ مجھ پہ الزام لگایا. لیکن وہ اکثر پیشاب جو ہے نا کھڑی ہو کر کرتی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, میں نمازیں بھی پڑھتی ہیں, کپڑے بھی وہ نہیں بدلتی. ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق آپ تھوڑا قرآن اور حدیث کے سنت کے حساب سے نا یہ جواب مجھے تھے. مال کے مکان کی ماں بوڑھی ہے اور اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بیوی کھڑے ہو کے پیشاب کرتی ہے اور اپنے کپڑوں پر بے احتیاطی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ بھی جاتا ہے اور پھر کپڑے بھی تبدیل نہیں کرتی. تو وہ کہتے کہ ہم بہت زیادہ ان کو تبلیغ بھی نہیں کرتے, کہیں مکان ہی سے نہ نکال دیں. تھوڑا بہت ان کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, تو لیکن بیوی مان نہیں رہی. وہ پیشاب تو کئی علیحدہ جگہ پردے میں کرتی ہوگی نا, ان کے سامنے تو نہیں کرتی, گھر والی نے بتایا ہوگا, صرف کھڑی ہو کر کرتی ہے. اتنی بات ہے. یہ میرے دوست بھی ہیں, وہ اسٹیشن ماسٹر ہی شاید ہیں, اکرم صاحب آتے ہیں ملنے کے لیے, وہ بھی بیچارے بے بس ہیں, کہتے تھے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کھڑا ہی پیشاب کرتا ہوں, کپڑے میرے کئی مرتبہ خراب ہے, نمازی پکے دیندار آدمی افسر رہے. تو کیا کیا جائے؟ شکر کرنا چاہیے کہ دین نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام نہیں ٹھہرایا. اب کئی جگہ نا کہ بسیں رکتی ہیں, وہاں بھی ایسا انتظام کرے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے گھٹنوں میں بیماری تھی. بالکل غلط بات ہے, کوئی بیماری نہیں تھی. یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا بھی کر لیا جائے تو جائز ہے. اور بعد میں حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ نے بھی کیا. اس لیے احتیاط تو صرف یہ کرنی چاہیے کہ چھینٹے نہ پڑے. اگر بیٹھ کر بھی کرے ایسی سخت جگہ کہ وہ چھینٹے لوٹ رہے ہیں اور پڑ رہے ہیں, کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ کھڑے بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں, بہتر ہے کہ بیٹھ کر کریں. کھڑے ہو کر کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو کوئی ناجائز نہ کہ. اس لیے اماں بھی اگر مجبوری کی وجہ سے مجبوری ہوگی, بیچاری بیٹھ نہیں سکتی, تو اگر جان بوجھ کر بھی کرتی تو کوئی بات نہیں. اور جو کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ کپڑوں کی کوئی احتیاط رکھیں, تبدیل کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بار بار تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین تنگ نہیں ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ بار بار کس طرح کپڑے بدلے جائیں. تو تنگی نہیں دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ 8 پیر کے بعد نہ ہر دن بدل دیا کرے ایک مرتبہ, اتنا بھی کافی ہے. پڑھتے رہیں چھینٹے, اللہ معاف کرنے والا. اماں کو اللہ تندرستی سے بوڑھی ہو چکی ہیں, کیا کریں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. انہیں ہم سے گل کروں, مل گیا ہے, سوال کروں. گاری صاحب کو پوچھنا سی کہ سارے گھر کا نا بہت زیادہ نا خراب ہوا ہے نظام. کاروبار بھی نہیں ہے تے گھر بچے نے تے وہ بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں تے کہنا بھی نہیں مانتے نا, بہت تنگ کرتے ہیں. سارے گھر کا نظام ہے, بیماری ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ ہم نے میری بہن بے شمار دفعہ آپ لوگوں سے معافی مانگی ہے, معذرت چاہیے اور گزارش کی ہے کہ ہم اس طرح کے جو روحانی مسائل ہیں ان کا کوئی جواب نہیں دیتے. ہم نے یہ پروگرام صرف اسی لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے جو دینی مسائل ہیں کہ نماز روزہ کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے, حج, طلاق اور میراث کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہم صرف ان کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ جو آپ روحانی مسائل پوچھتے ہیں اس کا ہم ایک تو جواب نہیں دیتے. اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو جمعرات کے دن آپ 1 بجے سے 3:45 بجے تک اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اس دن کریں, میری بہن بتائیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. جمعرات کا دن رکھیں ورد وظیفوں کے لیے, یہ مسائل کے لیے جو ہے نا آج کا دن جمعرات کے دن کر رہی یا کرے. مولانا جب ہم بہت زیادہ دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں پھر بھی لوگ شارٹ کٹ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ بس وہ کئی نئے بھی سامعین ہوتے ہیں جنہیں نہیں. چلیں بہت اچھی بات ہے, چلیں ان کو پتہ چل گیا. میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام فتاوا آن لائن خالصتاً ایک علمی دینی پروگرام ہے کہ جس میں آپ کے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں, آپ کی مشکلات اور مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی مولانا, آپ نے فرمایا تھا کہ غیر مسلم قرآن کریم پڑھ سکتا ہے, ہاتھ لگا سکتا ہے,
جبکہ ہم واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ان کی بہن فاطمہ نے قرآن دینے سے انکار کیا تھا یا قرآن کے اوراق دینے سے انکار کیا تھا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا بہت اچھی بات ہے. آپ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ سوال اٹھا دیا کریں نا تاکہ کثر رہ گئی تو وضاحت ہو جائے. صحیح بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نا سوال کرنا چاہنی ہوں. آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا تو او نا نماز پڑھن تو پہلے مطلب وضو دے 2 نفل پڑھی دے تے اس تو بعد میں نماز پڑھنی ہوندی ہے تے سبحان اللہ جڑی ہے او کدوں پڑھنی اے مطلب نفلاں دے وچ سبحان اللہ پڑھی جاوے کہ نماز دے وچ پڑھی جائے؟ یعنی بہن کا سوال یہ ہے کہ سبحانک اللہم نوافل میں پڑھیں گے، سنتوں میں پڑھیں گے یا فرائض میں پڑھیں گے یا سبھی میں پڑھیں گے؟ ہاں جی. میری بہن ہے آپ وضو کے نفل پڑھیں، تحیت الوضو اس میں بھی سبحانک اللہ پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے پھر بھی پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے اس میں بھی پڑھیں گی. جب بھی نماز اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گی شروع کریں گی تو پہلے سبحانک اللہ پھر اعوذ بسم اللہ، یہ ہر مرتبہ ہی ہوگا. جب نئی نیت باندھیں گی یہ پڑھنا ہوگا ہر نماز کے لیے الگ الگ. وہ تحیت الوضو کا جدا، فرضوں کا جدا 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 پڑھنا ہے. یعنی صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے یا پہلی نہیں؟ پہلی یعنی استفتاح جب کرتے دعا استفتاح جب کرنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے جی کل بتایا تھا ایک مسئلہ کہ گھر میں کوئی جھگڑا کرتے ہوں تو اس کے لیے الحمد شریف 45 دفعہ پڑھنی ہے اور نمک اور چینی پہ دم کرنا ہے، تو وہ روزانہ پڑھنی ہے؟ یہ بتائیں ذرا تفصیل سے. ٹھیک ہے. وہ اصل تو یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، جب نئی چینی اور نیا نمک آئے تو پھر اس پر پڑھنی ہے. مگر اس طرح شاید آدمی بھول جائے تو اس لیے روزانہ بھی میری بہن پڑھتی رہے. کوئی بہن تو کوئی اس میں اتنا مشقت کا کام نہیں، 10-15 منٹ اگر لگیں گے بھی تو روزانہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرے. ہے اصل یہ طریقہ کہ جب نیا آئے نمک اور چینی تو اس دن پڑھنا ہوتا ہے، مگر اس طرح شاید یاد نہ رہے، اس لیے روزانہ پڑھ لینا ہی بہتر ہے. اس میں اگر روزانہ پڑھنا ہو مولانا تو صبح شام کی تو کوئی قید نہیں؟ کوئی قید نہیں. 8 پیر میں جب جی چاہے دن اور رات کے آپ پڑھ سکتی ہیں. دم کیا کریں انشاءاللہ. ہاں صلح اور اتفاق رہے گی. ٹھیک ہے. جی مولانا آپ سے سوال تو یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیں نا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خط کیسر روم کو لکھا صحیح بخاری میں، اس نے قرآن مجید لکھا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ سارا کچھ لکھا. کافر کے ہاتھ میں جانا تھا. اس سے بڑی دلیل کیا؟ اور امام بخاری اسی لیے لایا کہ ایسی باتیں نہ کرو کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. جو بات حضرت فاطمہ بنت خطاب کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ تم کافر ہو، میں تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتی، تو اس کے بارے میں دیکھیں پہلے کتنی غلط بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب غسل کر لیا تو پاک ہوگا. وہ تو کافر کے کافر ہی تھے. جو کافر ہونے کی وجہ سے آدمی ناپاک ہے، نہانے سے وہ پاک ہو جائے گا؟ نہاتے تو رہتے ہیں کافر. نہیں، یہ بات درایتاً بھی غلط اور روایتاً بھی غلط. سب لوگ سن لیں یہ قصہ بالکل باطل ہے. کوئی حضرت عمر رضی اللہ نہیں گئے بہن کے گھر، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں سنا. یہ قصہ لکھا ہے بالکل کتابوں میں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ فلاں اس کا بیان کرنے والا آدمی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں. یہ واقعہ نصب الرایہ میں امام ذیلی اور اسی طرح امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ایک ہی اس کو بیان کرنا ہے. یہ اعتبار والا کوئی نہیں. یہ ثابت قصہ حضرت عمر رضی اللہ جو مسلمان ہوئے وہ سبب اور ہے. یہ کہانی مشہور ضرور ہوگی. اب آپ حیران ہوں گے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا. اگر سیرت النبی اردو میں مل جائے شبلی نوانی رحمۃ وہی کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل سے بتایا کہ یہ بات کوئی نہیں، رد کیا اس کو. مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ چلو اگر نہیں آئی کال تو وہ بیان. تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے نیند نہیں آئی، میں حرم شریف کی طرف نکل گیا کہ وہاں کوئی شراب پینے والے دوست ہوں گے تو ساتھ شراب ہی پیئیں گے، باتیں کریں گے. اس وقت غیر مسلم تھے تو وہاں کوئی ساتھی نہیں ملا اللہ کو جو منظور تھا. میں مسجد کی طرف گیا تو اس وقت سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی.